امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے بچوں. جیسا کہ اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے ولی تکنی. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، جو ہم آج آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں، اس کا نام ہے ولی تکنی. ولی تکنی سے متعلق سوال آپ کے ہر امتحان میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ آپ نے جب غزل پڑھا ہوگا تب ان کو پڑھا بھی ہوگا. آئیے آج ہم ان کو پھر سے پڑھتے ہیں. ولی تکنی جو ہیں، ان کی ولادت کب ہوئی؟ ان کی ولادت ہوئی 1668 میں. کہاں پر؟ اورنگ آباد یعنی کہ مہاراشٹر. ان کی ولادت میں اختلافات بھی پایا جاتا ہے. کئی بار کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت کئی کتابوں میں ہم نے کہاں دیکھا، کہاں بتائی جاتی ہے؟ گجرات میں بھی بتائی جاتی ہے. اور ان کی جو وفات ہوئی، ان کی وفات ہوئی 1720 یا پھر 1725. آپ دیکھیں گے کہاں؟ احمد آباد میں. ان کا جو اصل نام تھا ولی کا اصل نام تھا ولی محمد، اور ان کا لقب تھا شمس الدین. ولی کے والد کا نام تھا شریف محمد. ولی کی شاعری کے جو استاد تھے وہ کون تھے؟ شاہ گلشن. ولی نے شاعری جو شروع کی تھی وہ کس کے ساتھ رہ کر کس کے اس میں کی تھی؟ ان نے کس کی شاگردی اپنائی تھی؟ شاہ گلشن کی. ان نے شاعری کا آغاز کس سے کیا؟ فارسی سے کیا. جب ولی دہلی میں آئے تھے تو اس وقت اردو کو فروغ حاصل نہیں ہوا تھا، اس وقت فارسی کو ہی فروغ ملا ہوا تھا. تو انہوں نے بھی اپنی شاعری کا آغاز فارسی زبان میں ہی کیا تھا. فارسی شاعری میں انہوں نے کس کس سے فیض حاصل کیا؟ عرفی، انوری اور خاقانی سے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ دہلی میں آمد. تو ولی کی دہلی میں جو آمد ہوئی وہ کب ہوئی؟ 1700 میں. اس میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، اور یہ سوال امتحان میں ہمیشہ آتا ہے کہ ولی کی دہلی میں آمد کب ہوئی. تو آپ سے جب یہ پوچھا جائے تو آپ کہیں گے 1700 میں. اور ولی کے کلام کی یا ولی کی شاعری کب دہلی آئی، یا ان کا دیوان کب دہلی پہنچا، تو تب آپ کو جواب دینا ہوگا 1719. تو ان دونوں چیزوں میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا. جب یہ دہلی آئے اس وقت کس کا زمانہ تھا؟ اورنگ زیب کا زمانہ تھا. اب جب یہ دہلی آئے، اب ہمارے گھر جب کوئی آتا ہے، ہم جیسے ہی اپنا ڈور اوپن کرتے ہیں تو کسی نہ کسی سے ملاقات تو ہوتی ہی ہوتی ہے. تو جب یہ دہلی آئے تو ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ سعد اللہ گلشن سے ان کی ملاقات ہوئی. جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی، ہمارے گھر کوئی آتا ہے بیٹھتا ہے تو ہم بات چیت کرتے ہیں. تو ویسے ہی جب ان سے ان کی کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے انہیں 2 مشورے دیے تھے. کتنے؟ 2 مشورے دیے. کیا؟ پہلا تو یہ کہا گیا ان سے کہ جو دکنی الفاظ ہیں ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں، ان الفاظوں کا استعمال کم کرو، اور ان کی جگہ زیادہ سے زیادہ کیا فارسی کے جو شعر ہیں ان الفاظوں کا انتخاب کرو. اور دوسرا مشورہ انہوں نے کیا دیا کہ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں ہی اپنی زبان میں ادا کر دو، اپنی زبان میں پیش کرو. جیسا کہ آپ ٹیچر بننے والے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں بھی کیا بولا جا رہا ہے، ٹیچرز کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ بچے کو اس کی مادری زبان ضرور سکھائیں جو کمپلسری کر دی گئی ہے، اور اس کو اس کی ہی جو زبان ہے اس میں جواب لکھنے کی، اس میں بات چیت کرنے کی تاکید کریں، اور اس کو سراہنا دیں اس کی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے. تو ایسے ہی ان کو انہوں نے کس نے؟ سعد اللہ گلشن نے 2 مشورے دیے تھے، اور ان کی ملاقات جب یہ دہلی آئے تھے تب ان سے ہوئی تھی. اب ان کی تعلیم کی بات آئی. یہ دہلی تو آ چکے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم مدرسے سے حاصل کی تھی، اور ان کے جو استاد تھے وہ کون تھے؟ نور الدین سروری ان کے کیا ہوئے؟ استاد ہوئے. اب میر کے کچھ ادبی خدمات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہے آب حیات. آب حیات جو ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ اردو ادب کی کیسی ایک تاریخی کتاب ہے نا، اور ایک تنقیدی کتاب ہے، تاریخی اور تنقیدی. یہ کب لکھی گئی تھی؟ یہ 1880 میں. یہ ہمارے محمد حسین صاحب ہیں، جو آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں کہ اب اردو پڑھنے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے آب حیات میں ہی کس کے لیے لکھا تھا؟ ولی دکنی کے لیے لکھا. ان کا ذکر ہمیں اس آب حیات میں دیکھنے کو ملتا ہے. اب اس کتاب کے متعلق ولی کے لیے جو کہا گیا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. کیا کہا گیا ہے آب حیات میں ولی کے لیے؟ ان کو بابائے اردو کہا گیا. سب سے پہلی چیز تو کس نے؟ آزاد نے ہی یہ سب کہا ہے. پھر انہیں کس سے؟ اردو کا چوسر. ایسا کیوں کہا انہوں نے اردو کا چوسر؟ یہ انگریزی جو شاعری تھی نا اس کے شاعر تھے چوسر. تو آزاد نے ان سے تشبیہ دی کہ یہ ان کی طرح ہیں. اور
فارسی میں، انگریزی میں ان کو کیے، انگریزی کے شاعر تھے، کس کے؟ انگریزی کے. تو انگریزی میں انہوں نے چوسر سے ان کو کمپیئر کیا، تشبیہ دی، اور فارسی میں انہوں نے رود سے ان کو تشبیہ دی. ان کا مقابلہ فارسی میں انہوں نے رود سے کیا ہے. یہ بات کس کتاب میں کہی گئی ہے؟ آب حیات میں. ولی کے ہم عصر. اب جب ایک کلاس میں لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کے کچھ ہم عصر ہوتے ہیں نا، کچھ آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں، اور کچھ سے آپ کی ادبی چشمک ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، 1% آگے نہ چلے جائے، 1 مارک زیادہ نہیں آ جائے. وہ نیچرل ہوتا ہے، قدرتی ہوتا ہے. تو ویسے ہی ان کی دوستی، جو ان کے ہم عصر تھے وہ کون تھے؟ فقیر اللہ آزاد ہوئے. اور یہ کس کے مرید تھے؟ نور الحسن سرور کے یہ مرید تھے. ان کی خانقاہ کہاں پر ہے؟ شاہ وجی الدین نام سے خانقاہ جہاں پر جو آپ دیکھیں گے درگاہ مزار جو ہوتی ہیں وہاں پر لوگ رہیں، ٹھہریں، آرام کریں، اور جو بھی انہیں نماز وغیرہ پڑھنا ہو، عبادت کرنا ہو، تلاوت کرنے کے لیے خانقاہیں بنائی جاتی تھیں. تو ویسی خانقاہ تھی جو کہاں ہے یہ خانقاہ؟ یہ خانقاہ احمد آباد میں ہے. تو یہ نور الحسن سروری کے مرید ہوئے تھے. ٹھیک. اب یہ تو ان کے یہ ہم عصر تھے فقیر اللہ آزاد. اب ان کی ادبی چشمک کس سے تھی؟ وہی کلاس میٹ والی بات آ گئی کہ ہم سے آگے زیادہ مارکس کسی کے نہیں آ جائیں. تو فاروقی یہ بھی ان کے ہم عصر تھے، اور انہی سے کیا تھی؟ انہی سے ان کی ادبی چشمک بھی تھی. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ولی کتنی بار دہلی آئے تھے؟ تو ولی صرف کتنی بار؟ ایک بار ہی دہلی آئے تھے. کب؟ 1700 میں. میر تقی میر نے انہیں ریختہ کا شاعر بھی کہا ہے. اور یہ ساری چیزیں میر نے کس میں کہی ہیں؟ جو میر کی کیا ہے، میر کی جو تذکرہ ہے نا اس میں انہوں نے میر ولی کے مطابق باتیں کہی ہیں. کیا کہا ہے میر نے؟ ان کو ریختہ کا شاعر کہا. دوسرا یہ کہا کہ معشوق جو خونگر نہیں کچھ یوں ہم ریختہ گوئی، معشوق تھا جو اپنا، یہ تھا یہاں پہ غلط لکھ دیا ہے، اس کو کاٹ دیجیے گا، باشندہ دکن کا تھا. یہ بات میر تقی میر نے ولی کے لیے کہی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر پھر سے بات آ جاتی ہے کہ محمد حسین آزاد نے ان کو چوسر کہا ہے، اور کیا کہا ہے؟ بابا اردو کہا ہے، اردو غزل کا بابا کہا ہے، شاعری کا بابا آدم بھی کہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد میر نے انہیں کیا کہا ہے؟ ریختہ گوئی کے لیے ماہر کیا ہے. اب ولی کا دیوان دیکھیے، میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ ولی کا دیوان 1719 میں دہلی آیا، مطلب ولی کی شاعری. تو باقاعدہ جو آغاز ہوتا ہے وہ کب سے ہوتا ہے؟ 1719 سے. اور ولی کب آ چکے تھے؟ ولی آپ کے جو ہیں وہ 1700 میں دہلی آ چکے تھے. اب جب ولی دہلی آئے تو ان کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ سعد اللہ گلشن سے. اور اس وقت کے جو صوبیدار تھے جو دہلی میں وہ کون تھے؟ محمد یار خاں تھے. اور اس وقت زمانہ کس کا تھا؟ سلطنت کس کی تھی؟ آصف الدولہ کی سلطنت تھی. ٹھیک. یہ جب ولی دہلی آئے تب کی بات تھی. اب ہم بات کرتے ہیں ولی کا دیوان. تو سب سے پہلے جو باقاعدہ اردو ادب میں جو دیوان مانا جاتا ہے وہ کس کا مانا جاتا ہے؟ ولی دکنی کا ہی مانا جاتا ہے. اس میں ان کے دیوان میں ہم 1 by 1 کر کے دیکھیں گے. ان کی جو دیوان ہیں اس میں ان کے کچھ سب سے پہلے کچھ ہندو دوستوں کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں نام آتا ہے امرت لال، گوبند لال، کھیم داس، اور یہ جو ونود ہیں یہ سب سے ان کے بیسٹ فرینڈ جو کہتے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ ان کا نام یاد رکھیے گا، ونود. پھر ان کے کچھ مسلم دوستوں کا نام بھی آتا ہے، سید ابو المعانی، شمش الدین، سراج، کامل اکمل، محمد مراد اور محمد یار خاں. یہ ان کے کچھ مسلم دوست تھے. اور ان کے ہم عصر کون تھے؟ فقیر اللہ آزاد. یہ ہم نے ابھی آگے دیکھا تھا. یہ ان کے دیوان کی بات ہے. ٹھیک ہے. ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں ہے؟ پریس میں ہے. کہاں؟ لندن پریس میں. یہ وہاں سے شائع ہوا تھا. ان کے دیوان میں یہ آپ دیکھیں، ان کے دیوان میں مثنویاں تھیں جس کے کتنے حصے تھے؟ 2 حصے تھے، 2 طرح کی، یہ پہلی اور یہ دوسری. تو پہلی جو مثنوی تھی وہ بغیر عنوان کے تھی. اس میں اشعار کی تعداد کتنی تھی؟ 31. اور جو دوسری مثنوی ہے اس کا عنوان تھا، اس کا ٹاپک دیا ہوا تھا انہوں نے. اس کا ٹاپک کیا تھا؟ تاریخ، شہر، صورت. اشعار اس میں کتنے ہیں؟ 47. اور اس کا دوسرا نام یہ جو لکھا ہے نا، یہ اسی
जो मसनवी है तारीफ़ शहर सूरत, इसका दूसरा नाम है दर तारीफ़ बाबुल मुल्क, ये इसका दूसरा नाम है इसी मसनवी का। इसमें इनकी जो 3 मसनवियाँ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली क्या है, अल्लाह दिल पर दे इश्क दाग का, दूसरी है दर तारीफ़ शहर सूरत, और तीसरी है दर फिराक गुजरात। ये इनकी क्या है, 3 मसनवियाँ हैं। जो ये है ना वली ने इनकी जो मसनवी, इन्होंने कई बार इनकी पैदाइश गुजरात से भी बताई जाती है, तो इसमें इन्होंने गुजरात का ज़िक्र किया है। इसके अलावा इन्होंने एक और मसनवी लिखी शाह वजीउद्दीन के बारे में, और इसमें भी इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, गुजरात से है। और इनके कलाम में हमें कैसी, इन्होंने फ़ारसी के जो शोरा थे कौन थे, उर्फ़ी, अनवरी और खाकानी, इनका ज़िक्र भी किया है। किन 3 का, ये फ़ारसी शोरा थे, इनका नाम याद रखिएगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि सही ज़मर्दे की निशानदेही कीजिए, पेयर बना के आपको दे देते हैं, तो उसमें आपसे हो सकता है ये पूछा जाए कि किन शोराओं से उर्फियत हासिल की या किन का ज़िक्र किया है, तो उर्फ़ी, अनवरी और तीसरा है खाकानी। इन 3 से का इन्होंने इसमें अपने जो इनका कुलियात था उसमें इनके कलाम में मसनवियों में इनका ज़िक्र किया है। वली का जो कलाम है इसमें ज़िक्र, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इन तीनों का ज़िक्र है, तो इन तीनों के आप नाम याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, वली के कुलियात की। वली के कुलियात के जो अशार की तादाद है वो कितनी है, 3500। इसमें गज़लें कुल कितनी हैं, 404, और रुबाई कितनी है, 26। कसीदे कितने हैं, 6। एक कसीदा जो है वो खिताबिया है, हज़रत मद्दा उद्दीन की शान में इन्होंने लिखा था, मीरा मोइनुद्दीन की शान में। और जो 5 कसीदे हैं वो इनके कैसे हैं, वो तमहीदिया कसीदे हैं। बाकी एक बार आप फिर से देख लें कि अशार की तादाद कितनी है, 3500। गज़ल कितनी है, गज़लें उसमें 404, रुबाई 26 हैं और कसीदे 6 हैं। एक खिताबिया है और इनका नाम याद रखिएगा, हज़रत मीरा मोइनुद्दीन की मदह में। बाकी जो 5 है वो तमहीदियाँ हैं। और ये जो लिखते थे उसका मौजू क्या होता था, तसव्वुफ़ का मौजू होता था। और इसका कलमी नुस्खा जो है वो इन्होंने खुद ही लिखा था। इसको हम थोड़ा आप ऐसे डायग्राम में देख लें ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। सबसे पहली बार वली ने एक फ़ारसी रिसाला भी लिखा था, नूरुल, कौन सा रिसाला लिखा था इन्होंने, एक रिसाला भी था जो इन्होंने लिखा था, नूरुल मारिफत। ये कैसा रिसाला था, ये फ़ारसी रिसाला था, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये वली के कुलियात से मुताल्लिक़ कुछ बातें हैं यहाँ पे। पहली अशात जब हुई थी वली के कुलियात की तो वो कब हुई थी, 1833 में। ये किसने की थी, 1833 में गारसा दतासी, ये फ्रांसीसी जो ज़बान थे उसमें ही इन्होंने की थी। गारसा दतासी ने किसने, फ्रांसीसी अदब से ये ताल्लुक़ रखते थे तो इन्होंने इसको फ्रांसीसी ज़बान में ही शाया किया था इसके मुकदमे के साथ। फिर इन्होंने तो फ्रांसीसी ज़बान में किया, उसके बाद इसका क्या किया गया, इसी मुकदमे को तर्जुमा करके, ट्रांसलेट करके किसने, यूसुफ हुसैन खान ने शाया किया। अब जब चीज़ें आ गई तो हमारे सामने कैसे आई, हमें ये सब कैसे पता चला, इनको टाइप किया गया होगा, तहरीर हो गई थी, ये फिर तहरीर तो लिख तो चुकी थी, अब ये टाइपिंग की शक्ल में कब आई, तो ये 1927 में किसको, 1927 में इसको अहसन मारवी ने टाइपिंग की इसकी, और टाइपिंग की शक्ल में ये अंजुमन तरक्की उर्दू से शाया हुई और ये हमारे सामने आई। उसके बाद 1927 के बाद दोबारा फिर से ये शाया हुई थी, दोबारा फिर से कब हुई, 1989 में। ये नूरुल हसन हाशमी ने इसको दोबारा से मुरतब किया और इसका जो मुकदमा है वो फ़िरंग से शाया किया। और फिर से इसका क्या किया, कुलियात वली को मुरतब जो नूरुल हसन हाशमी ने किया था, इसको फिर से इसका पेश लफ्ज़ किसने, ये इम्पोर्टेंट है आप याद रखिएगा, महमूद इलाही ने पेश किया, इसको तहरीर किया। इसमें जो है जब ये आई तो इसमें किसका ज़िक्र मिला, इनके दोस्तों का ज़िक्र मिला था हमें।
सॉरी, और ये इसका पहला शेर था। ठीक है, अब वली के मुतालिक ये तो बात हो गई थी वली के कुलियात की। हम वली का कुलियात जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको फिर से देखते हैं कि पहली बार देखिए इसकी अशात कब हुई, 1833 में हुई। किसने की थी, गारसा ततासी ने। और ये कैसे थे, ये जो थे ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी ज़बान में ही इन्होंने इसको शाये किया था। फिर इसका जो तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, वो यूसुफ हुसैन खान ने इसके मुकदमे का ट्रांसलेशन करके फिर इसको शाया किया। फिर ये टाइपिंग शुदा शक्ल में कब आई, 1927 में। किसने किया, एहसन मारवली ने। कहाँ से, अंजुमन तरक्की उर्दू से। फिर दोबारा इसको शाया किया किसने, नूरुल हसन हाशमी ने। और उसके बाद इसी को 1989 में जब इसको दोबारा शाया किया तो नूरुल हसन हाशमी के जो पैसे लफ्ज़ इसको किसने शामिल किया, महमूद इलाही ने इसको तहरीर किया था। तो इसमें आपको 3 डेट्स याद रखना है, 1833, 1927 एंड 1989। आपको ये 3 डेट्स जो है कुलियात वली के नाम से याद रखना है। और इसमें किसका जिक्र मिलता है, इनके दोस्तों का। ये था कुलियात वली। अब कुलियात वली मतलब वली के मुतालिक कुछ कौल भी कहे गए हैं। आज़ाद ने हमने देखा ना, उन्होंने क्या कहा है, उनको चौसर कहा है और बाबाए उर्दू भी कहा है। वो तहरीर जो है आबे हयात, वो कैसी, वो तनकीदी और तहरीरी किताब है। उसमें कई शोराओं का जिक्र किया गया है। तो वली के लिए उसमें कहा गया है कि ये उर्दू शायरी के बाबाए आदम हैं और इन्हें जो अंग्रेज़ी के शायर थे उनसे तशबीह दी गई। ठीक है, आज़ाद ने उर्दू शायरी में इन्हें वही मुकाम दिया है जो अंग्रेज़ी शायरी में चौसर और फ़ारसी शायरी में रूद को हासिल है। ठीक, ये बात हम देख चुके। मीर ने वली को मुस्लिमुल सबूत के उस्ताद कहा है। मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद भी कहा है। निकातुश्शोरा में कितने शोरा का जिक्र है, 103। पहला जिक्र किसका मिलता है, अमीर खुसरो का। निकातुश्शोरा में क्या कहा है, शैतान से ज़्यादा मशहूर कहा है, जो मीर तकी मीर का तज़किरा है। और इसी में इन्होंने लिखा था, खूगर नहीं यूं ही हाँ कुछ रेख्ता कहने के, माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन का था। और इनका जो कलाम है किसका, वली का, तो वली के कलाम को एक पुल की मानिंद बताया गया है। शुमाल और जुनूब में इनका जो कलाम है वो क्या करता है, एक अदबी पुल का काम करता है। बच्चों, तो ये वली औरंगाबादी जिनको कहा जाता है, उनके मुतालिक कुछ मालूमात थी जो आपके इम्तिहान के लिहाज से बहुत अहम और ज़रूरी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इनसे कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल करेंगे। शुक्रिया।